ایک صحابی کا ذکر آتا ہے وہ حضور سے عملی مزاح کرتا تھا. ایک تو ہے کہ گفتگو ایسی کرو کہ مزاح پیدا ہو جائے، ایک ہے کام ہی ایسا کرو. وہ جاتا منڈی میں سبزی خرید لیتا، کوئی نیا پھل آتا خرید لیتا، حضور کی خدمت میں آ کے ہدیہ پیش کرتا، حضور قبول کرتے، خود کھاتے، جو پاس بیٹھے ہوتے ان کو کھلا دیتے. اچھا اس کو دعا دیتے کہ یہ نیا پھل آیا تو نے ہمیں کھلایا، اللہ تجھے جزا دے. 2 4 5 دن بعد دوبارہ جب وہ منڈی جاتا نا تو جس سے وہ پھل لیا تو ادھار ہوتا، وہ پیسے مانگتا، کہتا آپ تجھے حضور کے پاس لے کے چلو، یہ پھل تو میں حضور کے لیے لے کے گیا تھا. اور پھر اس کو لے کے حضور کے پاس آ جاتا، حضور وہ جو پرسوں پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہا. حضور فرماتے میاں تو نے وہ تحفہ نہیں دیا تھا؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا تھا، میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں. تو آقا کریم اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور پھر دوبارہ دعا دیتے. پھل کھلاتا، مفت کھلاتا، 2 مرتبہ دعائیں بھی لے جاتا. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا یہ محبت کا انداز تھا. اللہ اکبر. یہ حضرت اسید بن حضیر بھی ایسے ہی شخص تھے. اچھا ایک دن کھڑے کھڑے حضور علیہ السلام سے باتیں چل رہی ہیں تو حضرت اسید بن حضیر کے پہلو سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. تو یہ ایسی باتیں سنا رہا ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کے پہلو پہ مارا، کہا چل بس بھی کر اب. تو حضرت حضیر کا رنگ جو ہے ایک دم بدل گیا. عرض کی حضور میں نے بدلہ لینا ہے. سب حیران ہے کہ حضیر کیا کہہ رہے ہیں، ابھی ہنس رہے تھے، اب کہتے ہیں میں بدلہ لینا ہے. حضور ناراض نہیں ہوئے. حضور نے فرمایا لے لے بھائی. اس نے کہا نہ، جب آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا نا تو میرا کش جو تھا، میرا جو پہلو تھا وہ برہنہ تھا، ننگا تھا، اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا. حضور نے کپڑا ہٹا دیا. اللہ اکبر. جب کپڑا ہٹایا نا سارے صحابہ کو غصہ آ رہا حضرت اسید پہ، یہ کیا کرنے لگے. لیکن جب حضور کا کپڑا ہٹانا اور گوری گوری حضور کے پہلوؤں کی وہ رنگت اور جھلک دکھائی دی، اب لفظ سنو، فاحتضنہ فجعل یقبل کشہ فقال بأبی انت وأمی یا رسول اللہ اردت ھذا. آگے بڑھ کے لپٹ گیا اور حضور کے پہلو کو چومنے لگا اور پھر کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو حضور، یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا تھا، ورنہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، تیرے ماتھے پہ شکنیں آتی ہوتی تو اتنے لوگ تیرے گرد جمع نہیں ہوتے. یہ جو بکل مار کے بیٹھے رہتے نا، کسی سے ہنس کے بولتے بھی نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا دین ہے. رسول اللہ سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کوئی نہیں تھا. متبسم رہتے تھے حضور. جب اکیلے ہوتے تو پھر متفکر رہتے، جب لوگوں سے ملتے تو پھر متبسم ہو جاتے. اور حضور دہک نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور اتنا بھی مسکراتے کہ حضور کی داڑھیں بھی صحابہ کو نظر آتی. صحابہ سے مذاق کر لیتے، صحابہ حضور سے مذاق کر لیتے. ایک صحابی کا نام ظاہر بتلایا جاتا ہے اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا، اور حضور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. اچھا وہ مسجد نبوی کے آس پاس گھاس لا کر کے بیچتا تھا، اپنے گاؤں سے کاٹتا اور یہاں بیچتا اور یہاں جو پیسے ملتے اس کی چیزیں اپنے دیہات کے لیے لے جاتا. ایک دن وہ گھاس بیچ رہا تھا، حضور گزرے، دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے. حضور پیچھے سے گئے چپکے سے اور اس کی کولی بھر لی. یہ کسی کے پیار کو دیکھنا ہونا کہ یہ میرے سے کتنا پیار کرتا ہے تو وہ بیٹھا ہو تو اچانک پیچھے سے جا کے اس کی آنکھیں بند کر لیتے. اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا. اب دیکھتے ہیں آپ کہ یہ میرا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا. ہر وقت کہتا ہے جی میں تجھے ہی یاد کر رہا تھا. اب پتہ چلے کہ مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کس نمبر پہ میرا نام آتا ہے. آپ دیکھتے چیک کرتے نا کسی کو، اور اگر وہ بوجھ لے نام کہ میں کون ہے، کس کے ہاتھ ہیں، تو پھر اس کی محبت کا بھرم رہ جاتا ہے. ورنہ آپ اس کو کہتے ہیں، ہر وقت کہتا ہے میں تجھے ہی یاد کرتا ہے، آج پہچان ہی نہیں سکا. اب حضور گئے نا چپکے سے جا کے حضرت ظاہر کی کولی بھر لی. اچھا حضور کے ہاتھ آئے اور پتہ نہ چلے کس کے ہاتھ ہیں. اللہ اکبر. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاتھ میرے حضور کے ہی ہیں. تو انہوں نے پتہ کیا کیا، کچھ بتانے کی بجائے اپنی کمر کو پیچھے کیا، حضور کے سینے سے جوڑا رگڑنا شروع کر دیا. حضور آنکھیں دبائیں کہ بول بتا کون، لیکن وہ بولے ہی نہ. اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا. سفنے دے وچ ماہی ملیا، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچڑ نہ جاواں. حضرت ظاہر بول ہی نہیں رہے اور حضور آنکھیں دبا رہے. پھر حضور نے خود ہی فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا. اس نے کہا حضور میں تو بڑا سستا ہوں، مجھے کس نے خریدنا ہے.
فرمایا تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے، تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے۔